بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کا بیان چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہوا ینعقد بایجاب و قبول لفظہما ماضٍ کزوجت و تزوجت او ماضٍ و مستقبل کزوجنی فقال زوجت وان لم یعلما معناه۔ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے۔ آپ ماقولم پڑھ چکے کہ ایجاب اور قبول نکاح کے ارکان ہیں۔ اب ایجاب اور قبول کا تعلق چونکہ الفاظ سے ہے تو اب کون سے الفاظ میں ایجاب اور قبول پایا جانا ضروری ہے وہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایجاب اور قبول سے نکاح تو منعقد ہوگا مگر شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے الفاظ جو ہونا وہ دونوں ماضی کے ہوں، جیسے کہ زوجتو، وکیل کہے عورت کا کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح زوجتو تجھ سے کر دیا، یہ ایجاب ہو گیا وکیل کی جانب سے۔ اب سامنے سے وہ مثلا لڑکا کہے قبل تو میں نے قبول کر لیا، نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ یہاں ایجاب کے الفاظ بھی ماضی کے ہیں اور قبول کے الفاظ بھی ماضی کے ہیں۔ اسی طرح مثلا عورت یا مرد کہے تزوجتو، میں نے تجھ سے نکاح، تزوجتو کی میں نے تجھ سے نکاح کیا، عورت کہے قبل تو میں نے قبول کیا، نکاح منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ قبل تو اور تزوجتو یہ دونوں ہی ماضی کے الفاظ ہیں۔ تو ایجاب و قبول کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ماضی کے لفظ ہوں اس میں، یا کم از کم ایک ماضی کا اور دوسرا مستقبل کا ہو۔ مستقبل سے مراد بیٹا یہاں صیغہ امر ہے۔ مثلا زید نے بکر سے کہا زوجنی ابنتک، اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرا دو، زید نے بکر سے کہا۔ اب بکر نے کہا کہ زوجتو کا بابنتی، میں نے اپنی بیٹی سے تیرا نکاح کرا دیا۔ تو بیٹا یہاں ایک لفظ زوجنی صیغہ امر ہے جو مستقبل کا افادہ کرتا ہے، اور دوسرا لفظ کیا ہے زوجتو جو صیغہ ماضی ہے، تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک ماضی کا اور ایک امر کا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ الفاظ پا لیے گئے اور شرعی طور پر ادا ہو گئے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اگرچہ زوجین ان کے معنی نہ جانتے ہوں۔ مثلا لڑکا اور لڑکی نے کہیں ایجاب اور قبول کے الفاظ سن لیے اور آپس میں دو گواہوں کی موجودگی میں وہ الفاظ ادا کر دیے، ان کا آدان پردان کر دیا، تو اگرچہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ نکاح کے الفاظ ہیں، لیکن اگر وہ شرعی طور پر پا لیے گئے تو ان کے درمیان نکاح منعقد ہو گیا۔ الفاظ کے معنی سے واقفیت ان کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ بیٹا یہ عقد ہے جس کا تعلق الفاظ سے ہے نہ کہ معنی سے ہے، تو اگرچہ ان کو معنی معلوم نہ ہو لیکن نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور بیٹا جو میں نے دوسری صورت بیان کی جس میں ایک لفظ ایک مستقبل یعنی امر کا صیغہ ہے، دوسرا ماضی کا صیغہ ہے، تو اس میں اگر حقیقت میں نکاح کا انعقاد ہو اور ایجاب اور قبول جو پایا جا رہا ہے نا بیٹا وہ ماضی ہی سے پایا جا رہا ہے، کیونکہ زوجنی جو کہا زید نے امر سے یا زید نے بکر سے جو زوجنی کہا ہے، یہ نہ ایجاب ہے بیٹا نہ یہ قبول ہے، یہ توکیل کے الفاظ ہیں۔ اس نے وکیل بنایا کہ تو اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دے، یہ وکیل ہے کے الفاظ ہیں۔ جب بکر جب اس کے جواب میں کہے گا زوجتک بابنتی، میں نے تیرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا، یہ جو الفاظ ہیں یہ بیٹا الفاظ اس کے ایجاب بھی ہوں گے اور قبول بھی ہوں گے۔ زوجتک اس کا جو لفظ ہے وہ ایجاب اور قبول ہوگا، اور زوجنی جو اس نے کہہ کر وکیل بنایا تھا وہ توکیل ہے، وہ نہ ایجاب ہے نہ قبول ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ نکاح جب بھی منعقد ہوگا وہ ماضی ہی کے الفاظ سے منعقد ہوگا، یا حال کے الفاظ سے ہو سکتا ہے، جیسے مرد نے عورت سے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، عورت نے کہا میں قبول کرتی ہوں، نکاح ہو جائے گا۔ تو ماضی کے الفاظ ہو دونوں یا دونوں حال کے الفاظ ہوں تو نکاح ہو جائے گا، مستقبل کے الفاظ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہندا نے کہا کہ میں نکاح کروں گی، زید نے کہا میں قبول کروں گا، نکاح نہیں ہوا، یہ وعدہ نکاح ہے، نکاح نہیں ہے۔ دیکھیں بیٹا عبارت دیکھیں، ہوا ینعقد بایجاب و قبول، نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے، لفظہما ماضٍ، جن دونوں
کہ الفاظ ماضی کے ہوں، کا زوجتو و تزوجتو، او ماضن و مستقبل، یہ ایک ماضی اور دوسرا مستقبل ہو، کا زوجنی، زوجنی، تو میرا نکاح کرا دے، فقالا، تو وکیل نے کہا، زوجتو، میں نے تیرا نکاح کرا دیا۔ وَإِن لَّمْ يَعْلَمَا مَعْنَاهُ، اگرچہ وہ دونوں اس لفظ کا معنی نہ جانتے ہوں۔ اب اس میں ینعقد آیا نا، جو انعقاد سے بنا ہے، تو انعقاد بتا رہے ہیں کیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں الانعقاد هو الارتباط الشرعی المذکور، انعقاد وہی ارتباط شرعی ہے جس کا ذکر ماقول میں ہو چکا ہے۔ والمراد بالمستقبل الامر، اور عبارت میں جب مستقبل ہے اس سے مراد یہاں امر ہے۔ وقولہ زوجنی، اور قائل کا قول زوجنی حذف مفعولہ، اس کا مفعول محذوف ہے، اصل میں ہے زوجنی ابنتا کی او نفسہ کی، کہ تو مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دے یا مجھ سے خود کا نکاح کر لے۔ وعلم ان قولہ زوجنی لیس فی الحقیقت ایجاب، اور تم جان لو کہ قائل کا قول زوجنی یہ حقیقت میں ایجاب نہیں ہے، بل ہوا توکیل، بلکہ یہ تو توکیل ہے، وکیل بنانا ہے۔ ثم قولہ زوجتو، پھر جو دوسرا کہتا ہے زوجتو، ایجاب و قبول، وہ ایجاب اور قبول ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں بیٹا ایک اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب اس ایک ہی شخص کا قول ایجاب بھی ہو گیا، قبول بھی ہو گیا، تب تو یہاں ایک آدمی ایجاب اور قبول دونوں چیزوں کا ذمہ دار ہو گیا، یعنی عقد کے جو دو طرف ہیں، ایجاب کا طرف، طرف قبول، ان دونوں طرفوں کا ذمہ دار ایک ہی آدمی بن گیا، اسی نے ایجاب کیا اور اسی نے قبول کر لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نکاح میں ایک شخص نکاح کے دونوں طرف یعنی ایجاب اور قبول کا ذمہ دار اور متولی بن سکتا ہے، کیونکہ نکاح میں جو حقوق نکاح ہوتے ہیں بیٹا، وہ زوجین کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ عورت مہر و نفقہ کی مالک بنے گی، مرد اس سے منافع وسع کا مالک بنے گا، تو حقوق عاقدین کو زوجین کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ بیچ میں جو نکاح کرانے والا ہے نا، جو زوجین کے علاوہ، یہ تو خالی سفیر محض ہے، یہ تو بس خالی ان کے سفر کو آسان بنانے والا ہے، اس کا اپنا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ایک آدمی نکاح کے دونوں طرفوں کا ولی و ذمہ دار بن سکتا ہے، بخلاف بے کے، کہ بے میں ایک شخص بے اور شرا یعنی ایجاب اور قبول دونوں طرفوں کا وہ متولی اور ذمہ دار نہیں بن سکتا، کیونکہ بے میں جو حقوق ہوتے ہیں وہ عاقد سے متعلق ہوتے ہیں۔ بائع پر ضروری ہوتا ہے کہ مبیع تسلیم کرے یعنی مشتری کے سپرد کرے، اور مشتری پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ سمن بائع کے سپرد کرے۔ اب ایک ہی آدمی اگر بے کے دونوں طرف ایجاب اور قبول کا ولی ہو جائے تو وہ خود سمن دے گا اور خود ہی رکھ لے گا جیب میں، ایک جیب میں سے پیسے نکال کے دوسرے جیب میں رکھ لے گا، تبھی تو تسلیم و تسلم ایک آدمی کی جانب سے پایا جائے گا، وہی سپرد کرے اور وہی لے اس کو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود پیسے نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا اور سوچا بے ہو گئی؟ یہ بے نہیں ہوگی۔ تو بے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ایجاب و قبول دونوں کا متولی و ذمہ دار ہو، کیونکہ اس کا تعلق عقد کرنے والے سے ہی ہے کہ ایک کو دینا ہے دوسرے کو لینا ہے، بخلاف نکاح کا کہ اس کا تعلق عقد کرنے والے سے نہیں، اس کا تعلق میاں بیوی سے ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے ضامن ہے، ایک دوسرے کے بیچ میں نکاح کرانے والے کا کچھ نہیں ہے، بس خالی وہ سفیر محض ہے۔ اس لیے یہاں کوئی اشکال نہیں پڑے گا، کوئی خلجان نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ الْوَاحِدَ يَتَوَلِّي، فَإِنَّ الْوَاحِدَ يَتَوَلَّى طَرْفَيَ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، اس لیے کہ ایک شخص نکاح کے دونوں طرف یعنی ایجاب و قبول کا متولی و ذمہ دار ہو سکتا ہے، بخلاف البیع، بخلاف بیع کے۔ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ بِعْنِي هَذَا الشَّيْءَ، اس لیے کہ جب مشتری نے کہا بائع سے بِعْنِي هَذَا الشَّيْءَ، یہ چیز میرے ہاتھ بیچ دو بھائی، فَقَالَ بِعْتُ، تو اس نے کہا میں نے بیچ دی، لا ينعقد البيع، تو بیعتو کہنے سے بھی بے منعقد نہیں ہوگی، الا ان يقول الاخر اشتریت، مگر یہ کہ مشتری جو دوسرا بندہ ہے وہ کہہ دے اشتریت، یعنی بیعتو کے بعد وہ اشتریت بھی کہے، اب بے منعقد ہوگی۔ کیوں؟ خالی بیعتو کہنے سے بے منعقد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ زبشتو کہنے سے تو نکاح منعقد ہو گیا، تو بے منعقد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہہ رہا ہے فَإِنَّ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيَ الْبَيْعِ، اس لیے کہ ایک شخص بے کے دونوں طرف یعنی ایجاب و قبول کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ وَذَلِكَ، اور یہ اس لیے ہے
لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد فی باب البیع، اور یہ اس لیے ہے کہ عقد کے جو حقوق ہیں وہ باب بیع میں عاقد کی طرف لوٹتے ہیں. واما فی النکاح، اور رہا نکاح میں، فحقوق ترجع إلى الزوج والزوجہ لا إلى العاقد، تو نکاح کے حقوق زوج اور زوجہ کی طرف پلٹتے ہیں، لا العاقد، عاقد کی طرف نہیں. فإن العاقد إن كان غيرهما فهو سفیر محض، اس لیے کہ عاقد اگر میاں بیوی کے علاوہ کوئی تیسرا شخص ہو تو وہ سفیر محض ہوتا ہے بس. وقولهما داد و پذیر رفت بلا میم بعد دادی و پذیر رفتی. اب یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں. مثلا کسی شخص نے عورت سے کہا خیشتن را بے زنی بے فلا دادی، کہ تو خود کو فلاں کی زوجیت میں دے دے، تو خود کو فلاں کی زوجیت میں دے دے، عورت سے کہا. تو عورت نے کہہ دیا داد، دیا. کہنا کیا چاہیے؟ دادم، میں نے دیا. دادم ماضی مطلقہ سے کہا نا فارسی میں واحد متکلم کا، دادم میم کے ساتھ، تو اس نے میم کے ساتھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا داد، دے دیا. پھر شوہر سے کہا گیا پذیر رفتی، تو قبول کر لے، اس نے کہہ دیا پذیر رفت. کہنا کیا چاہیے تھا؟ پذیر رفتم، میں نے قبول کیا، لیکن کہہ دیا پذیر رفت، قبول کیا. تو کہہ رہے ہیں خالی داد اور پذیر رفت جو الفاظ بولے ہیں لوگوں نے، اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا اگرچہ ان کے کلام میں اپنی جانب نسبت متحقق نہیں ہے، اگرچہ دادم اور پذیر رفتم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ کہا انہیں سے گیا ہے پذیر رفتی تو قبول کر، یا دادی تو دے، کہا انہیں سے گیا ہے دونوں سے، اور یہ اس کا جواب بھی دینا ہے، اس حکم کا ہی جواب دے رہے ہیں. تو اگرچہ اپنے جواب میں اپنی جانب نسبت ذکر نہ کریں، لیکن جو ان سے مطالبہ تھا اس مطالبے نے ان کا مراد ہونا متعین کر دیا ہے پہلے ہی. اس لیے خالی داد و پذیر رفت کہنے سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. ہاں اگر بیٹا ایک لڑکا لڑکی مرد و عورت نے دو لوگوں کے درمیان کہہ دیا ماں زن و شعیم، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، یہ کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں، یہ کہا دو گواہوں کی موجودگی میں، تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. کیونکہ بیٹا ہم دونوں میاں بیوی ہیں یہ بات کہنا یہ کوئی عقد نہیں ہے، بلکہ یہ خبر ہے، اور خبر سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے. کیونکہ عقد جو ہے وہ انشاء شے کا نام ہے، وہاں چیز کی ایجاد ہوتی ہے، خبر نہیں دی جاتی. ما زن و شم یہ صرف میاں بیوی ہونے کی خبر ہے، کسی چیز کی ایجاد نہیں ہے، عقد کی ایجاد نہیں، اس لیے ان سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. وقولہما، اور مرد و عورت کا کہنا داد و پذیر رفت، داد اور پذیر رفت کہنا بلا میم، بغیر میم کے، بعد دادی و پذیر رفتی، دادی اور پذیر رفتی کے بعد. یعنی اذا قیل للمرأة خشت راب زنی بفلا دادی فقالت داد، ثم قیل للآخر پذیر رفتی فقال پذیر رفت بحذف المیم یصح النکاح. یعنی جب عورت سے کہا گیا کہ تو خود کو فلاں کی بیوی فلاں کی عورت ہونے میں دے دے، یعنی زوجیت میں دے دے، فقالت، تو اس نے کہا داد، میں نے، تو اس نے کہا داد، دیا. ثم قیل للآخر، پھر دوسرے سے کہا گیا یعنی مرد سے کہا گیا پذیر رفتی، تو قبول کر لے، فقال پذیر رفت، تو اس نے کہہ دیا قبول کیا، بحذف المیم، میم کو حذف کر کے، یصح النکاح، نکاح صحیح ہو جائے گا. کا بیع و شراء، جیسے کہ بیع اور شراء صحیح ہو جاتی ہے. یعنی اذا قیل للبائع، یعنی جب بائع سے کہا گیا فروختی، تو بیچ دے، فقال فروخت، تو اس نے کہا فروخت، فروختم نہیں کہا، صرف فروخت کہا. ثم قیل للمشتری، پھر مشتری سے کہا گیا خریدی، تو خرید لے، فقال خرید، تو اس نے کہا خرید، خرید دم نہیں کہا، خرید کہا صرف. یصح البیع، بیع صحیح ہو جائے گی. تو جیسے بیع صحیح ہو جا رہی بلا میم کے ان الفاظ سے، تو نکاح بھی بلا میم کے ان الفاظ سے صحیح ہو جائے گا. لا بقولہما عند الشہود ما زن و شعیم، نہ کہ ان کے گواہوں کی موجودگی میں ما زن و شعیم کہنے سے، کہ ما زن و شعیم کہا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ میاں بیوی ہونے کی خبر دینا ہے، نہ کہ کسی عقد کا انشاء اور ایجاد.